کہ جب جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے بسا اوقات اللہ بہت چھوٹی سی طاقتوں سے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم فرماتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہے جو نمرود کو مچھر سے ہلاک فرماتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو ابرہا کو ہلکی ہلکی کنکریوں سے ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے جو ابو جہل کے غرور کو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ سے ختم فرماتا ہے۔ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں یہ اللہ رب العزت کا قانون بھی ہے کہ وہ باطل کو ان کی طاقت اور ان کی قوت کے اعتبار سے اتنی بڑے چیز سے مقابلہ نہیں کر پاتا، اللہ تعالی بہت ہلکی چیزوں سے ان کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اب آئیے عزیزو، یہ بات تھی حق و باطل کے ٹکراؤ کی، حق اور باطل جماعت کے ٹکراؤ کی، ہمیشہ ہر زمانے میں رہا۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تو دیکھنے میں آئی ہیں ہمیشہ، لیکن اے مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک فرد کو، ہر ایک بچے کو اور ہر جوان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ آپ سب کو حق ہے، یقین ہے، ہر ایک کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ اب یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ دو چیزوں سے آتا ہے، ایک اللہ کی ذات پر کمال کا یقین ہو اور اپنے نبی پاک سے کمال کی محبت ہو۔ یہ دو چیزوں سے تمہارے اندر وہ جذبہ بھی آتا ہے اور اپنے حق ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا تمہیں ڈگمگاتی ہے، شیطان کا حربہ کیا ہے جانتے ہیں؟ شیطان سب سے پہلے شک ڈالتا ہے دماغ میں کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ان بحثوں میں ہر زمانے میں لوگ پڑے رہتے ہیں، آج بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر جو سب سے زیادہ مناظرے چلتے رہتے ہیں، فیس بک والے مناظر، واٹس ایپ والے جو مناظر ہیں، بڑے بڑے مناظر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو کٹے پر بیٹھ کر کے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، رات میں نکڑ پہ بیٹھ کر کے، ان سب میں یہی بحثیں ہوتی ہیں، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور یہ شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، شیطان کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مناظرہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو غیر سے قوت بھی عطا فرمائی، وہ مناظرہ کرتے ہیں تو حق کا اظہار کرنے کے لیے۔ باقی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کسان ہیں اور سرجری کرنے کی بات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں میاں بیمار ہے کوئی آدمی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپریشن کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ کسان کے پاس جائے گا؟ اور یہاں اکثر ایسا ہی ہے کہ کسان پھاوڑا اور کدالی لے کر آپریشن کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے حکم لگا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جن کا حق ہے ان کو دے دیا جائے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شک پیدا کرتا ہے شیطان، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے۔ جب تک تمہارے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا کہ میں الحمدللہ حق پر ہوں، اسلام ہی حق ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب آئیے، آپ کو یقین جو بڑھنا چاہیے وہ دو چیزوں سے آتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک کی ذات سے بے پناہ محبت۔ یہ دو چیزیں لے لو، ہم سے اگر کوئی چیز نصیحت میں حاصل کر سکتے ہو تو یہ دو چیزیں لے لو۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو، میں خود بھی آپ سب سے یہ کہوں گا، اس کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو معلوم نہ ہو، بلکہ بچپن سے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور ہر مسلمان کو اتنا یقین ہے کہ اللہ ہے، رب ذوالجلال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے چلے جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب کسی کو شک نہیں ہے کہ میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے، تقریباً ہر مسلمان جانتا۔ تو حضور سے محبت کرنا، یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں اگر آ گئیں، باقی سب سے تم صرف نظر کر لو، اپنی آنکھیں پھیر لو، دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے تم صرف نظر کر لو۔ دو چیزوں کی
तुम्हारे लिए आज भी जरूरत है जो तुम्हें यकीन के दर्जे को पहुंचाती है, और यही हक जमात का इम्तियाज है, हक जमात का वस्फ़ खास है। अल्लाह की जात पर तवक्कुल और रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत। आपको मैं बताता हूं, सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला एक जगह गए हैं, एक इलाके में ईसाइयों से आपका मुकाबला है। हक पर होने का यकीन कैसा होना चाहिए। ईसाइयों से मुकाबला है, और कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि मुकाबले जो है सिर्फ तलवारों से नहीं हुए। कई इलाके ऐसे भी आए हैं सहाबा के साथ कि कभी इल्मी मुकाबला हुआ, कभी जुबानी मुकाबला हुआ, कभी तलवारों का मुकाबला हुआ, कभी किसी और तरीके से भी हुआ। जो मैं मुकाबला आपको बताने जा रहा हूं वो आज के हालात से और मुझे जिस तरह से लोग अभी पहचानते हैं उससे रिलेटेड चीज से। हजरत खालिद बिन वलीद जब पहुंचे तो ईसाइयों ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि ऐ खालिद, हम आपसे तलवारों से नहीं लड़ेंगे, एक चीज से हम फैसला कर लेते हैं। एक निहायत ही खतरनाक किस्म का जहर लाया। जहर ला करके ईसाइयों ने सामने रखा, कहा कि हम दोनों में से आगे बढ़ते हैं, जो हक जमात पर होगा वो इसको बगैर किसी खतरे के पी जाएगा, इसको पी जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने न इधर देखा न उधर देखा, सीधे आगे बढ़ गए। बातिल चैलेंज तो करता है, मुकाबला करने की बात तो करता है, लेकिन सामने कभी नहीं आता। ये तारीख रही है, हदीस पाक में मौजूद। पेश तो उन्होंने किया, जहर भी लाए और जहर भी रखा गया, और जब ईसा के सामने आए तो उन्होंने यही सोचा कि मियाँ ये सब बातें ऐसी हैं, डराने के लिए कहा जाता है। जैसे बाज लोग कहते हैं ना कि अगर तू मुझे हरा देगा तो 1 करोड़ की कार दे दूंगा। कह देने की बातें अलग होती हैं। बाज लोग ये समझते हैं कि ये ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन वो सहाबा थे जो कहते थे वो करते भी थे। जब ईसाइयों ने मुकाबले की बात की, और ये मुकाबला मुबाहला कहलाता है। हजरत खालिद बिन वलीद सामने बढ़े, उस जहर की शीशी को उठाया और अपने मुंह से लगा लिया। फरमाया गया कि उस जहर की शीशी तो दूर की बात, उस जहर से अगर किसी का हाथ लग जाए, उंगली लग जाए, तो पूरी जिस्म की चमड़ी निकल सकती थी। इतना खतरनाक किस्म का जहर कि अगर एक बूंद चला जाए तो उसकी अंतड़ियां फट जाएं। वो पूरी शीशी हजरत खालिद बिन वलीद ने उठाकर पी, और उसके बाद उन ईसाइयों से कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम में से कोई आ सकता है। वो सारे कुर्सियां छोड़कर भाग निकले। यही है हक और बातिल का मारका। खत इम्तियाज जो है हजरत खालिद बिन वलीद से, लोगों ने ये कहा कि आपको डर नहीं लगा, आपको खौफ नहीं हुआ, इतना खतरनाक किस्म का जहर आपने पी लिया। अब जो हक जमात पर होता है उसका तवक्कुल देखें। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, डर किस बात से लगेगा? जहर से नहीं, मुझे मेरे मुस्तफा की बात पर यकीन है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, उस पर न जहर असर करेगा न सहर असर करेगा। मैंने ये पढ़ लिया और पी लिया, बाकी मेरी कोई ताकत और कुव्वत नहीं थी। अल्लाहु अकबर। ये अहले हक की अलामत है कि वो अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो उनकी हर बात पर यकीन भी रखते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये बातिल और हक के मारके और मुकाबले बहुत तारीख में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जमीन पर कायम रहने वाली जमात है वो अहले हक की ही है, अहले हक की है। हक बसा औकात ऐसा भी हुआ कि मुकाबलों में हमारे सर भी गए, हमारे जिस्म भी गए, लेकिन अहले हक ने इसको कभी भी ऐब नहीं समझा, ऐब नहीं समझा। हमारी जान जाती है तो जाए, इसलिए कि हमारा नारा ये है, जान दे दी दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके हबीब पाक के लिए बात आ जाए तो फिर एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं। मेरे अजीजों, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात नहीं,
اہل حق کا جو یقین ہے نا، جو توکل ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا۔ آج میں وہی چیز آپ کے سینے میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو جب یہ یقین ہے کہ اسلام ہی سچا ہے، میرے نبی کی ذات ہی سچی ہے، تو پھر یاد رکھنا ہر خطرے سے تم نپٹ سکتے ہو، آندھیوں کا رخ موڑ سکتے ہو، طوفانوں کے منہ کو موڑ سکتے ہو، لیکن یقین ہو کہ میرا دین سب سے سچا ہے اور میرے نبی کی ذات سب سے سچی ہے، اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری ملکیت۔ وہ اگر چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے، وہ اگر چاہے تو سمندر کو غرق کرنے کا حکم دے، اور اگر وہ حکم نہ کرے تو نہ چھری چلتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ سمندر ڈبوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں آیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کی فطرت ہے، جیسے آگ کی فطرت ہے جلانا، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، پانی کی فطرت ہے غرق کرنا، ہم بھی مانتے ہیں یہ ان چیزوں کی فطرت ہے، لیکن ان کے اندر تاثیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ آگ کے اندر گرمی کی تاثیر اللہ رب العزت نے دی، چھری کو کاٹنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، پانی کو غرق کرنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، اور اگر وہ رب ذوالجلال نہ چاہے تو یہ چیزیں کچھ نہیں اثر کر سکتی، کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہوائیں میں آپ کو بتاؤں، وہ تو زہر انہوں نے پی لیا سیدنا خالد بن ولید، اور پھر اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سال تک باحیات رہے۔ زہر ایسے پیا جیسے شربت پیا، اور نہ ان کے جسم پر کوئی اثر آیا اور نہ ہی کوئی خطرہ کبھی لاحق ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ معاملہ تھا۔ ان کے زمانے کے بعد ایسے مقابلے اور مباہلے حق و باطل کے درمیان ہوتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی۔